ربیع الاول میں پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سسٹم کو سمجھیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، حضور سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن اور سنت سے تعلق ہے، جس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارے مسجدوں میں غلاف میں پڑے ہوئے قرآن پاک ان پر باقاعدہ گرد آ جاتی ہے، لیکن نوجوانوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور فیس بک اور واٹس ایپ زندہ باد، اس نے پیکج دیے ہیں، پھر عاشقوں کے ٹائم ہیں جو رات 9 سے شروع ہو کر صبح 4 بجے تک چلتے ہیں، ایسے پیکیجز۔ تو مجھے بتائیں پھر یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ ترجیحات ہماری یہ ہیں کہ صرف ایک آدھ محفل کروا کے ہم سمجھتے ہیں بات ختم ہو گئی۔ خدا کے لیے اپنی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی لائیں، کوئی اپنی عملی زندگی میں ابتدا کریں۔ آج ربیع الاول کی اس تاریخ میں آپ یہ کوشش کریں کہ ہم روزانہ 100 بار تو کم سے کم حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا کریں۔ پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے منع فرمایا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی، حضور نہ گالی دیتے تھے نہ اس بات کو پسند فرماتے تھے۔ اس کلچر کو ختم کیا جائے۔ دکاندار کسی سے چھوٹا موٹا جھگڑا ہو جاتا تو گالی دے دیتے ہیں، کسی سے ہمارا چھوٹا سا اختلاف ہوتا اس کو گالی دے دیتے ہیں، تو کسی مسلمان کو گالی مت دیں۔ پھر اسی طرح آپ سے کوئی مال خریدنے آتا ہے، آپ اس کو جھوٹ نہ بولیں۔ آپ اس کو کہیں کہ یہ میری خرید 150 میں ہے تو میں 160 میں نہ بیچوں تو میرا گزارا نہیں ہوتا، تو آپ کی مہربانی، میری روزی ہے تو آپ اتنا ہی کر لیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا، اور اگر آپ یہ کہیں گے نہیں جی اللہ دی قسم سے تو آپ تو سودا خریدے، اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ جھوٹ میں کوئی برکت نہیں ہے۔ اپنے دل کو سمجھائیے بھائی، اور جو بات آپ لوگوں سے کہیں وہ حقیقت پر مبنی ہو۔ آپ پھل سبزی دیتے ہیں، تول کر دیتے ہیں، اس تول میں کمی بیشی نہ کریں، یہ قرآن کا حکم ہے، اسے پورا تولیں۔ اگر آپ یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو صرف جلوس میں جا کر، صرف جلسے میں بیٹھ کر، محفل میں بیٹھ کر نعرہ لگانے سے، کسی پیر صاحب کے ہاتھ پاؤں چومنے سے، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونے سے اس دنیا میں کچھ نہیں ملنے والا۔ کسی کے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اگر سرٹیفکیٹ ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے پاس ہے۔ اور میلاد النبی کہ وہ پہاڑیاں جو بنا کر ان پر خواتین جمع ہوتی ہیں، نوجوان لڑکیاں آتی ہیں، ایسا کرنا، ایسے اسباب مہیا کرنا منع ہے۔ آپ لائٹنگ کریں، آپ سجاوٹ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن ایک حد میں رہیں، اس کو آپ دین سے نکال کر دنیا میں شامل مت کریں، اور اس کو بدعات کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اس سے بہتر، میرے پاس ایک دفعہ ایک صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا جی ہم اتنے لاکھ کی یہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ ضرور کریں، لیکن اگر آپ یہی کام 8 سے 10 طالب علموں کا خرچہ اٹھا لیں کہ وہ درس نظامی یعنی عالم کورس کریں، تو آپ کے علاقے میں کتنے عالم 10 سال بعد پیدا ہوں۔ لیکن ہماری ترجیحات کا مسئلہ ہے۔